مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی اگر پہلے نہیں کی تھی تو، البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، مثلاً 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، 1439 ہجری کا آج سے آغاز ہو گیا۔ محرم شریف کی آج پہلی رات ہے۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال مبارک ہو۔ تمام عاشقان اہل بیت کو نیا مدنی فاروقی ہجری سال مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو نیا مدنی فاروقی ہجری سال مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ نئے مہینے یا سال کی دعا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مہینہ یا سال آتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس دعا کو ایسے سیکھتے جیسے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ ترجمہ: اے اللہ، اے ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام، شیطان سے پناہ، اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما۔ آئیے
ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر اہل سنت کا پچھلے دنوں سفر ہوا، اس کا ہم نے آج آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے، اور ابھی امیر سنت کے مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. یعنی وہ جب سفر پر تھے اور کسی سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، وہ ہم نے مناظر کے ساتھ ایک تیار کر رکھی ہوئی ہے. فاروقی کمپیوٹر بھی ہے، لیکن یہ پہلے دعا ہو جائے نا، پھر یہ تو نئے سال کو بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، نئے مہینے کی آمد پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اس کے معنی بھی آپ نے سنے کہ بڑے پیارے معنی ہیں، اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے. اس کو سنت رسول نہیں کہیں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ منقول ایسا معلوم نہیں ہے. سنت صحابہ کہنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے اللہ، اسے ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام، شیطان سے پناہ اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رات ہے، یکم محرم، یعنی فرسٹ محرم شریف کو حضرت امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. تو یوں یوم فاروق اعظم کا بھی آج آغاز ہوا ہے. اسی کی یاد میں ہم نے جلوس فاروقی کی ترکیب کی تھی، جو مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ احمد اطاری ہے. میں محفل کے شہر میران سے بول رہا ہوں. میرے اہل سنت سے عرض ہے کیا صحابہ کرام آپس میں بہت محبت کرتے تھے، اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بھی عمر تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بڑے مہربان تھے، محبت کرتے تھے، اور قرآن نے یہ صفت صحابہ کی بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان. اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادگان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے. ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تین آپ کے شہزادوں کے نام ان کے ناموں پر تھے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین اور محسن یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اور بی بی فاطمہ کی ظاہری حیات میں تو دوسری شادی کی مولا مشکل کشا کو اجازت نہیں تھی. جب بی بی فاطمہ پردہ فرما گئی، انہیں آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد
جو اولادیں ہوئی دوسرے نکاح سے اس میں یہ نام بھی آپ نے رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جنگ قادسیہ کے متعلق ایک میں نے بڑا خوبصورت سا واقعہ پڑھا تھا، میں چاہوں گا کہ اس پر مدنی پھول ملیں، بہت شاید رہنمائی ہو، کہ اس میں جو مسلمان تو نماز تو پڑھتے تھے، تو جو مؤذن تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو اب اذان دینی ہے، تو میں نے جب پڑھا بابا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان اذان دینے کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں ان میں عجیب و غریب معاملہ ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب اذان دے کو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل وہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ اس میں لکھا ہے کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب بربت مداخلت کی، اور مداخلت کرنے کے بعد قرہ ڈالا گیا، پھر جس کا نام نکلا نا انہوں نے اذان دی۔ یہ تھا اس مسلمانوں میں اذان دینے کا جذبہ کہ اذان میں نے دینی ہے بس۔ سبحان اللہ، مجھے بڑا مزہ آیا یہ واقعہ پڑھ کر۔ اذان کے فضائل ہی اتنے ہیں۔ بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگ جانتے ہیں کہ اذان اور صف اول یعنی پہلی صف جماعت میں جو مسجد میں ہوتی ہے، تو اذان اور صف اول میں کیا ہے، پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرعہ اندازی کرتے۔ قرعہ اندازی مانے لاٹری نکالنا، جیسے کہ کچھ نام ڈالیں، پرچیاں ڈالتے ہیں، پھر ایک پرچی اٹھاتے جس کا نام نکلا اس کے حق میں وہ ہوتا ہے فیصلہ۔ یوں قرعہ اندازی ڈرا کرنا، تو یعنی قرعہ اندازی کرنا۔ تو اب تو بغیر قرعہ اندازی کے بھی یعنی مؤذن کو تو لوگ مطلب اتنی معاذاللہ ایک تعداد ہے جو عزت کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہوں گے۔ حالانکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کی ایک وجہ بلکہ شاید سب سے بڑی وجہ ان کا مؤذن ہونا ہے کہ یہ مؤذن رسول اللہ تھے، اگرچہ اور صحابہ بھی مؤذن تھے، ان کو بڑی شہرت ملی ہے اذان کے حوالے سے۔ تو اذان دینا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور جو یہ سارے فضائل جو ہے نا یہ فی سبیل اللہ اذان دینے کے، مفت میں اذان دینے کے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اب یہ کہ اذان بھی ہو تو اذان ہو۔ اب اگر یہ ترغیب کی باتیں ہم بولتے نا تو اب ہر ایک کو جوش چڑھے گا کہ میں اذان دوں، تو خالی جوش سے اذان تھوڑی دی جائے گی، ہوش بھی ہو، اذان کیسے دی جائے اس کے مسائل بھی بتاؤں، اور پھر اذان کے الفاظ بھی بتاؤں۔ اب آج کل تو اذان دینے والوں کی اسکیننگ کرے نا، یا خالی کوئی سمجھدار آدمی ان کی اذان کو غور سے سنے تو 10 غلطیاں اس میں پکڑی جائیں گے۔ اب جیسے کہ اللہ اکبر یہ الفاظ ہیں، ویسے تو بندہ اللہ اکبر درست کہے گا، لیکن جب وہ مائک کے سامنے آتا ہے اور کان پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ تھوڑا وہ ترنم کا شوق اس کو بڑھتا ہے کہ میں اب تھوڑی لے بناؤں، اب یہ جو ہے نا سنبھال نہیں سکتا، تو کوئی بولے گا اللہ اکبر، اب یہ تو بالکل یعنی اللہ اکبر تو رائٹ ہی نا، تو کچھ اور گیا۔ اللہ کے معنی کیا اللہ ہے، کیا اللہ، وہ اکبر بھی تو نہیں بولتے نا، اکبر یا بولیں اکبار، تو یہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اگر نماز میں بھی کسی نے اللہ اکبر کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نہیں، کیا اللہ ہے، کیا اللہ بڑا ہے، معنی بالکل بدل گیا۔ حالانکہ اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تنخواہ داروں کو بھی ایک تعداد ہے جن کو اذان دینا نہیں آتی،
वही कि वो खेचमतानी ऐसी करते हैं कि खुदा की पनाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी नहीं बोलना था, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये भी नहीं बोल पाते, पता नहीं वो क्या क्या, अशहदु को असहदु बोलते हैं, सीन पढ़ते हैं, शीन नहीं पढ़ते बाज, और खेचमतानी यानी कि ऐसी करते हैं कि वो जो वो लहने जली हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, बाद में सब गले में वो उसको घुमाते फिराते कि कई हुरूफ बनते चले जाते हैं, वो अकबर। अब ये क्या है, इसमें लफ्ज अल्लाह नहीं बोला एहतियातन, ये कर रहे होते हैं, वो क्या क्या कर रहे होते हैं, तो माना भी खराब, अजान की सुन्नत अदा होगी ही नहीं इस तरह। अब आपा एक इलाका है यहाँ पर बड़े बुजुर्ग और बड़ी उम्र के हमारे साथी हों और एक अरसे से वो अजान दे रहे हैं, और बावजूद इसके कि वाकई अजान में मसला है, लेकिन अब क्या किया जाए? इसमें तो कोई इंतजामिया का मसला है। आप जो इस्लामी भाई सुन रहे ना, ये अगर जाकर समझाना शुरू करेंगे ना या एतराज करेंगे तो झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता है। अब इंतजामिया भी अहले इल्म नहीं होते आम तौर पर, खतीब साहब बाज़ औक़ात अहले इल्म होते भी हैं, लेकिन इनकी भी सुनी नहीं जाती, उनको मेरी बातें समझ में आएंगी। जो अहले इल्म तबका है, उलमा है या उलमा की सोबत में बैठने वाले हैं या कम से कम दीनी तलबा किराम है, उन सबको मेरी समझ आती होगी मेरी बातों की, और झूमते होंगे दिल में कि ये बिल्कुल बिल्कुल वाजिबी टॉपिक है। लगे हाथ तो मदनी फूल अता फरमा दें। एक मदनी गुलदस्ता आपका एक बड़ा मुख्तसरन मदनी गुलदस्ता तैयार हो जाए कि मस्जिद में अगर इमाम या मुअज्जिन को रखना है तो इन दोनों का इंतखाब करने के लिए किस अहलियत का शख्स होना चाहिए। तो जो भी कमेटी वगैरह होगी अगर वो अहलियत रखते होंगे तो मदीना नहीं अहलियत रखते होंगे तो फिर ऐसा कोई शख्स लेंगे जो इनसे वो तरकीब बना दे, वरना वो मगरिब पढ़ते तो हैं मुअज्जिन से कमेटी वाले पीछे जी इमाम साहब नमाज पढ़ाएं, अब वो इमाम साहब ने नमाज जो पढ़ाई कमेटी वाले फिर बाद में ये बोल देंगे अरे वाह यार क्या मजा आई नमाज पढ़ने में यार, ये ईमान होना चाहिए अपने को, तो ये इमाम उन्होंने रख लिया, बाकी क्या देखा क्या नहीं देखा अल्लाह बेहतर जानता है। ज़ाहिर है कि सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान आशिक रसूल हो और नमाज के शराइत, नमाज के अरकान प्लस तहारत, वज़ू, गुस्ल, इन सब के मसाइल वो जानता हो और क़िराअत कम से कम इतनी जानता हो जिससे नमाज दुरुस्त हो सके, न मानी फासिद ना हो। अब ये चेक करेगा आलिम, अवाम नहीं। आजकल जो इमाम या मुअज्जिन चेक करने का तरीका ये होता है कि उसको अजान दिला दी, उसको नमाज पढ़ा दी, उसको कि नमाज पढ़ा दो, इशा की नमाज पढ़ा दो, हमको फुर्सत होती है तो हम ज़रा तसल्ली से सुनेंगे। अब ज़ाहिर है कि जब इम्तिहान लेंगे ना कि नमाज पढ़ावे और अजान दे, तो ये ज़िंदगी में इतना ज़ोर कभी नहीं लगाया होगा जितना ये ज़ोर आज इसने लगाना है कि इसका इंटरव्यू है। तो पूरी इसको बिल्कुल वो घी गुड़ की तरह रटा हुआ जो कुछ होगा ना, ये उसने पढ़ना है और बड़े आवाज़ बनाकर पढ़ना है और बड़े अंदाज से उसने अजान भी देनी है और ये पास हो जाना है उसने, फिर बाद में इसने जो करना है सो करना है। तो ये तरीका चेकिंग का नहीं है, कमेटी का काम नहीं है, उलमा काम करें। मिसाल के तौर पे अब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है तो उसके पास ले आए कि भाई हमको इसको इमाम रखना है, इसको आप चेक कर दें, या कोई आपके इलाके में कोई अच्छे सुन्नी आलिम हैं उनसे अर्ज कर दें कि ये इनका इम्तिहान ले लें, इंटरव्यू ले लें कि ये इनको मतलब, तो फिर क्या वो वज़ू के भी कुछ मसाइल पूरा परचन होना चाहिए, वज़ू के मसाइल पूछें, गुस्ल के मसाइल पूछें, उससे नमाज के ज़रूरी मसाइल पूछें। अब ना उसको सजदा करना होता है, कपड़े दो हाथ से उठाकर उस सजदे में जा रहा होता है, मतलब कोई ठिकाना नहीं होता, वुज़ू करना भी बाज़ औक़ात नहीं आता होता, आवाज़ अच्छी होती है तो ये पास हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में बाकायदा एक टेस्ट मजलिस है जो इमाम का टेस्ट लेती है,
مؤذن کا بھی لیتی ہے، تو اس مجلس سے رجوع کیا جائے، وہ اذان بھی ٹیسٹ کر سکتی ہے. جو قرآن کریم کی قراءت اور تجوید کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اذان کو ٹیسٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اذان میں تو وہ قواعد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، توحید تجوید کے فرق ہوتا ہے دونوں میں. تو بہرحال یہ ٹیسٹ دے، چاہے بھلے 100 سال پرانا امام ہو، 50 سال پرانا مؤذن ہو، اس کو ٹیسٹ سے گزرنا چاہیے، کیونکہ اپنی آخرت کا بھی تو مسئلہ ہے نا. چند سکوں کے لیے یا اپنی انا کے لیے اڑی کر جائے کہ بہت پرانا ہے، میں بہت پرانا ہوں، تو اس کو خود چاہیے خوف خدا کہ وہ آئے، بس اگر نہیں غلطیاں ہیں تو اس کو سیکھ لے. ہم کہا کہتے ہیں کہ امامت چھوڑ دے یا مؤذن ہی چھوڑ دے، سیکھ لے، نماز کورس کر لے، اذان دینا سیکھ لے. تو انشاءاللہ جب سیکھ لے گا تو اس کی امامت اور جو بھی ہے شرائط جب پائے جائیں گے اس میں، مدینہ اللہ اور برکت دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سب کو اپنی جو انتظامیہ اور کمیٹیاں ہیں مسجد کی، وہ اللہ کرے کہ اپنے مؤذن اور امام کو دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ یہ علماء کی بارگاہ میں ان کو پیش کریں اور ان کی مطلب یہ کہ ترکیب بنائیں کہ یہ درست اذان اور درست نمازیں پڑھائیں. ورنہ یہ کہ آپ اس طرح کریں گے تو اپنی تو نمازیں جائیں گی، دوسروں کی نمازوں کا وبال کیوں لیتے ہیں؟ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں امام وغیرہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے دلوایا کرتے تھے، کہ دلوایا تھا کوئی واقعہ ایسا، تو جس کو وہ پاس کرے صدر الشریعہ. اہل زمین میں سے تو بہت کمی پاس ہوں، پھر ان کا ماشاءاللہ اتنی نظر تھی مسائل پر. تنخواہ دل کھول کر دیں آپ، ان کے نام پر لوگ دیتے ہیں مسجد کو چندہ، کو آپ کو تھوڑی دیتے ہیں، انہی کے لیے تو دیتے ہیں، امام کے لیے، مؤذن کے لیے، خادم کے لیے، مسجد کی جو بھی مطلب ضروریات ہیں اس کے لیے لوگ چندہ دیتے ہیں. امام اچھا لائیں، یعنی نماز صحیح پڑھاتا ہو، اچھے سے مراد نماز صحیح پڑھاتا ہو، تقوی پرہیزگار، متقی پرہیزگار اور با اخلاق با کردار ہو. تنخواہ اس کو اچھی دیں، مکان بھی اس کو دیں، جو بھی آج کل کے عرف ہے اس کے مطابق اس کو سہولیات دیں تو اچھا امام ملے گا. اب آپ کو ملے مطلب چاہیے وہ 3-4 ہزار روپے میں امام اور 2,000 کا مؤذن، تو کہاں سے ملے گا؟ پیٹ تو آپ ہے نا، آپ تو کھائیں بریانی، اور وہ بیچارہ کبھی مطلب اس کو دیکھ لیں آپ کہ یہ پلاؤ کھا رہا تھا، بولا مولانا مرغیاں کھا رہے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں. تم بھی تو کھا رہے ہو نا یار، تو حلال ہی کھا رہے ہیں نا، حلوہ حرام تو نہیں ہے نا. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے. تو حلوہ کھا کر کوئی جرم تو نہیں کر رہا نا. یہ مثال ہے، بیچارے ابھی امام اور مؤذن کو حلوہ کوئی دے دے تو دے دے، باقی غریب اپنے جیب سے کہاں کھائے گا یار. واقعی یہ مولانا اور علماء، امام، مؤذن، یہ طبقہ میرے نزدیک بہت پسماندہ طبقہ ہے مالی اعتبار سے. ویسے یہ لوگ بادشاہ لوگ ہیں، یہ واقعی یہ شہنشاہ ہیں. وزیر اعظم کو مصلی پر نہیں کھڑا ہونے دیں گے، اسی امام کے پیچھے ہے، تیرے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے بھائی، پیچھے کھڑا ہو جا، ہے نا. صدر آئے گا اس کو لیں پیچھے، نماز پڑھنی ہے پیچھے، مصلی امام صاحب پڑھائیں گے. انڈرسٹوڈ ہے، مطلب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھائیں گے تو مسئلے ہو جائیں گے، سیٹ ہماری سیٹ خطرے میں بڑھ جائے گی، کس کو نماز بھی نہیں پڑھنا آتی. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، تو پڑھانا تو دور کی بات ہے. تو یعنی کہ یہ بتائیے کہ جس امام کے پیچھے صدر بھی پڑھے، وزیر اعظم بھی پڑھے، یہ بادشاہ نہیں ہمارا. اب اس کو ہم یار تنخواہ دیں اتنی سی، اور ہر دوسری بات پر اس کو ٹوکیں اور ٹک ٹک کریں، تنقید کریں، وہ گھڑی پر نظر ٹکی رہے کہ امام آیا کیوں نہیں. اب وہ امام بیچارہ یار انسان ہے، کبھی چھینک آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی
پیشاب کر کے اٹھا تھا, دوبارہ پیشاب لگ جاتا ہے بازو کا, سردیوں میں ایسا ہو جاتا ہے بازو کا. یہ بیچارہ گیا دوبارہ وضو کرنے کے لیے, اب 1 منٹ 2 منٹ غریب لیٹ ہو گیا مجبوری سے, آپ نے اس کا کلاس لے لیا اس کی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, امام ہے آخر یار. اس کو اماموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق درست رکھیں, ٹائم ٹیبل کا بھی خیال رکھیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عوام کو پھر بھی ان کے سر ہونے کی اجازت نہیں ہے, ان کا احترام ہی کرنا ہے. تو انشاءاللہ احترام کریں گے, ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. امام کو ہم 2 ٹکے کا نوکر سمجھیں گے, مؤذن صاحب کو ہم اپنا خادم سمجھیں گے, تو ہم ترقی کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو بہرحال مؤذن امام یہ بالکل ٹھوک بجا کر عقیدہ نظریہ سب دیکھنا ہے, کردار بھی چیک کرنا ہے, اور اس کا مطلب جو بھی ہے, جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے, یہ سب شریعت کے مطابق ہو, درست ہو. یہ علماء سے چیک کروا کر ہم کو مطلب رکھنا چاہیے, ورنہ یہ کمیٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں اور گناہ گار ہیں. اگر یہ جان بوجھ کر آنکھ آڑے کان کریں گے تو, غلطیاں اور غلط آدمیوں کو رکھیں گے تو یہ بھی گناہ گار ہوں گے. کہ سب کی نمازوں کا یہ اس کے حوالے کرتے ہیں جو نااہل ہے. تو یہ دیہات ہو, شہر ہو, قصبہ ہو, جہاں بھی ہو, امام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. باہر شریعت کے تیسرے حصے میں نمازوں کے کافی مسائل ہیں, مگر دوسرا حصہ بھی ضروری ہے کہ اس میں وضو غسل کے اور پاکی ناپاکی وغیرہ کے مسائل ہیں. پہلا حصہ سب سے زیادہ بنیادی ہے, وہ عقائد پر مشتمل ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, وغیرہ وغیرہ. چوتھا بھی ضروری ہے, سجدہ سہو کے, سجدہ تلاوت کے, اور وطر کے, اور پتہ نہیں کتنے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ باہر شریعت لکھ کر تو صدر شریعت نے ہم پر خدا کی قسم بہت بڑا احسان کیا ہے. ورنہ ہم لوگ یہ اردو بھی ہم کہاں پڑھتے ہیں, کس نے پڑھی ہے باہر شریعت؟ اگر میں بولوں نا 1 لاکھ روپے دوں گا کہ پوری باہر شریعت کس نے پڑھی ہے, میرے 1 لاکھ روپے کہیں نہیں جاتے. بہت مشکل ہے کوئی مرد کا بچہ آئے میدان میں کہ میں نے پڑھی ہے. تو جب ہم اردو میں یہ سینکڑوں کتابوں سے نکلا ہوا مواد نہیں پڑھتے اردو میں, اردو قوم ہوتے ہوئے ہماری قومی زبان پاکستانیوں کی اردو, ہم عربی کتابوں سے مسائل کہاں چھانٹنے جائیں گے؟ پھر یہ کہ راجع مرجوع کا علم کس کو ہے, بڑے بڑے علماء مار کھا جاتے ہیں اس میں. تو انہوں نے مطلب راجح مسائل, انہیں ترجیح شدہ مسائل نکال کر ہم کو دیے. ہم پڑھنے والے بنے کب؟ اب میں پیسے گننے سے فرصت نہیں ہے. مسائل کون سیکھے, فرض علوم کون سیکھے؟ افسوس, 7 کروڑ افسوس, بہت بری حالت ہے. پھر بولو گے مطلب جاہل, پڑھے لکھے ہیں, ہوں گے. اب جس کو دیکھ کر قرآن تو پڑھنا آئے نہیں, انہیں دیکھ کر بھی قرآن درست پڑھنا نہ آئے, جاہل وہ بھی نہیں ہے, تو جاہل ڈھونڈنے کہاں نکلیں گے؟ کہاں ملتا ہے جاہل بھائی؟ لاکھ ڈگریاں ہوں آپ کے پاس, قرآن کریم دیکھ کر بھی اگر آپ درست نہیں پڑھ سکتے تو میں تو پڑھا لکھا نہیں کہوں گا, کوئی کہتا ہو تو کہتا رہے, وہ بھی آپ جیسا ہی ہوگا جو کہتا ہوگا آپ کو. کہو بھائی ہرکھا اپنے بے سرکھا, دونوں میرے صحیح ہیں. پڑھا لکھا واقعی حقیقت میں پڑھا لکھا وہ ہے کہ جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو, درست پڑھنا آتا ہو, نماز درست پڑھنا آتی ہو, وضو کرنا درست آتا ہو, غسل کرنا آتا ہو, جو شریعت کے تقاضے ہیں. جنازے کی دعا تو آتی نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے ہوں گے. جنازے میں کتنی تکبیریں, کتنے رکن, پتہ کچھ بھی نہیں ہے. خالی امام کو دیکھا یوں کنکیوں سے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ نیچے کرتا ہے اور یوں کرتے رہے, لوگوں کو دیکھ کر پڑھتے رہے, آتا ہی نہیں ہے کچھ. اگر امام صاحب کسی نماز جنازہ میں نماز جنازہ کا طریقہ ابتدان نہ بتائیں, اس کے بعد جو امام صاحب کے لیے بھی جو دروازہ کھلتا ہے نا نماز کے بعد, کیونکہ لوگوں نے نماز تو اب جو پڑھی وہ پڑھی, کم از کم 2 منٹ لگتے ہیں یار نماز کا طریقہ جنازے کا. کم از کم امام کو نماز جنازہ کا طریقہ نہ بتائے نا, خالی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرا دی. اب امام صاحب کو 2 منٹ نہیں مل سکی, بیچارے نے طریقہ نہیں بیان کیا, تو امام یوں یہ 40 سال کا 50 سال کا ہو گیا, اس کو نہ آیا کہ نماز جنازہ کیسے یہ اپنے بتاتے ہیں کیا طریقہ آج کل امام جنازے کی نماز کا؟ نارملی بتاتے ہیں, ہر جگہ نہیں بتاتے ہوں گے. یہ ہے کیا
कसौटी करनी है ना, ईद की नमाज का तरीका इमाम ना बताए और पढ़ा दे, इमाम की गई सीट गई इमामत की, वैसा अल्लाह गुल्ला हो। इमाम पर लाजिम है कि इसको ईद की नमाज आती हो, आप पर कुछ भी नहीं है। ये कोई बात थोड़ी हुई, सबको आनी चाहिए ईद की नमाज। इमाम बता दे फिर भी एक दूसरे को देखकर ही पढ़ना होती। नहीं, मगर कम से कम इमामत की सीट तो बाकी रहेगी। फिर कोई बोलेगा तो इक्का दुक्का बोलेगा, इमाम ने तरीका बहुत जल्दी जल्दी बताया, हमको समझ नहीं आई बराबर। हर हाल में फैसला तो इमाम ने बेचारा। बोलता हूँ मजलूम तबका ही है, मौलानाओं का तबका मजलूम है। कोई मौलाना होगा जो हो सकता है कि साहिब हैसियत हो, बाकी तकरीबन मौलाना जो है ना ये मुतवस्सित यानी कि दरमियान है, मीडियम माली एतबार से, या फिर गरीब इसमें शायद ज्यादा मिलेंगे, है ना। आम आदमी एक दुनियावी एतबार से भी नौकरी करे ना तो इसको मतलब मेरा ख्याल है 15,000 रुपये तनख्वाह इस दौर में मिलती होगी माहाना, लेकिन इमाम तो को शायद इतनी भी हर जगह नहीं मिलती होगी। सुना है गवर्नमेंट का कम से कम भी सैलरी स्केल जो है ना वो 15,000 है। इमाम को बहुत मस्जिदें ऐसी होंगी जिसमें नहीं मिलती होगी। ठीक है, अल्लाह ताला बस हम मुसलमानों आमीन, को जज़ाक अक्ल सलीम देगा। हम आसाइश चाहते हैं, अच्छा मकान चाहते हैं, अच्छी ग़िज़ा चाहते हैं, तो अपने इमामों के लिए, अपने मुअज़्ज़िनों के लिए, मस्जिद के खादिमों के लिए, उलमा के लिए, मुदर्रिसीन के लिए, मुफ्तियान किराम के लिए भी हम यही सोचने वाले बन जाएं। अल्लाह करे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज यकम मुहर्रमुल हराम के साथ साथ सैयदना फारूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी की भी शब है। आपको एक मदनी गुलदस्ता इनके इसाले सवाब का हम दिखा रहे हैं और उसके साथ एक हम सवाल भी चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून ला यस्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ खाना पेश किया गया, अब तक की जो कुछ मेरे पास मौजूद नेकियां हैं, इन सब पर अपने करम के शान अजर सवाब अता फरमाइए। सारा सवाब खुसूसन बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंचा। ऐ आशिकान सहाबा वाले बे, अभी हमने सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स के सिलसिले में नियाज किए। यकुम यानी पहली मुहर्रमुल हराम, ये सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। एक मदनी फूल कबूल कीजिए। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी फरमाते कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसा औक़ात भड़कती आग की तरफ अपना मुबारक हाथ ले जाते और फरमाते है इस आग को बर्दाश्त करने की ताकत। इन्हें ये अपने आप को इस तरह सरजनिश करते थे कि अगर तू ये जबकि आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करेगा तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। अल्लाह बरहफीज़। अल्लाह ताला हम सबको फारूक आज़म के सदक़े में दुनिया की आग की हलाकत खेजियों से भी और जहन्नम की आग से भी महफूज व मामून फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कादी सुहेल अहमद मरकजी जामिअतुल मदीना बाबुल मदीना। सवाल अर्ज ये है कि माह रबीउल अव्वल शरीफ में आशिकान रसूल जुलूस मिलाद वगैरह का एहतमाम करते हैं। वो प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख में होता है और मदनी चैनल में हमने बारहा देखा कि दीगर बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाहुल मुबीन की इसी तरह जुलूस मिलाद वगैरह का भी एहतमाम किया जाता है। वो तो उनकी यौम विसाल की तारीख में होता है, तो क्या वो उनके विसाल की खुशी में होता है? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। वय्याकुम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की और
وفات ظاہری کی تاریخ 1 تھی، روایات ہیں اس کی. تو ہم مطلب ولادت کا ذکر کرتے ہیں، اس میں تاریخ وفات کا ذکر نہیں کرتے. اچھا، اب رہا یہ کہ خوشی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کے انتقال کے بعد صرف 3 دن غم منانا ہوتا ہے. اس کو سوگ بولتے ہیں، غم. اونلی 3 days. 3 دن کے بعد جان بوجھ کر اس کے انتقال کا، اس کی موت کا غم منانا کسی کی، یہ حرام ہے. اچھا، البتہ جو بیوی ہے اس کو اپنے شوہر کی موت کے 4 ماہ 10 دن تک اس کا سوگ، اس کا غم منانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ کی شرعاً اجازت نہیں ہے. 4 ماہ 10 دن کے بعد اب اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے، بیوی اپنے شوہر کا. اسی طرح سالانہ بھی مطلب جو دن آتا ہے تو وہ بھی، اس کو بھی یوم غم نہیں منایا جاتا. اور اس لیے مناتے ہیں کہ اس کی بڑی پیاری مطلب توجہ یہ کرتے ہیں ہمارے علماء. ترمذی جلد 2 صفحہ 733 حدیث نمبر 1073 میں ہے کہ جب نکیرین یعنی منکر نکیر قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کا نومت العرس التی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ. دولہے کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عروس کہا، اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا. تو بہرحال یہ کہ یہ سالانہ تاریخ جو بھی وفات کی آتی ہے تو یہ غم کی تاریخ یہ نہیں ہوتی. تو اب چونکہ مطلب ان کو تو قبر میں جا کر تو خوشی ملی ہے، اور یہ خوشی ان کو یوں ملی کہ ان کو دولہا کی طرح سلایا گیا قبر میں. تو یوں ہم عرس مناتے ہیں جیسے، تو یہ اس میں خوشی کے اظہار میں کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. تو یوں ہم یہ جلوس نکالتے ہیں مطلب یوم عرس میں، کبھی موقع پر ولادت کے موقع پر بھی پتہ چلتا ہے تو نکال دیتے ہیں. تو یہ جلوس نکالنے میں مطلب بڑی حکمت ہیں. ایک تو صحیح بات ہے کہ ہم کو تو مزہ آتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، ایک سرور آتا ہے. اور وہ عبادت کتنی اچھی ہے جس میں دل کو سرور آئے. تو یہ بھی عبادت ہے جس میں جیسے نعت شریف ہم سنتے ہیں تو سچ بتائیں سرور آتا ہے نہیں آتا ہے. ایک تعداد ہے جس کو سرور آتا ہے. تو یہ کتنی پیاری عبادت ہے کہ اس میں ہم کو سرور آتا ہے. اور کئی عبادتیں ایسی ہیں جس میں نفس ہمارا تعاون نہیں کرتا، سرور نہیں ملتا، لیکن کرنی تو ہوتی ہیں. لیکن نعت شریف سنتے ہیں تو جیسے سرور آتا ہے، جلوس بزرگوں کی یادوں میں نکلتا ہے تو سرور آتا ہے. تو یہ کوئی معاذ اللہ بری چیز نہیں، اچھی علامت ہے یہ کہ نیک کام ہے. ہم جو کرتے ہیں، ہم نے کوئی دنیا داروں کے جلوس تو نکالتے نہیں. ہم تو اللہ کے نیک بندوں کے، اس میں کیا اللہ کے نیک بندوں کے چرچے ہوتے ہیں، لوگوں کو تاریخ کا پتہ چلتا ہے، ان کی کچھ ہسٹری پتہ چلتی ہے، ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. بچوں کو تو خاص کر میں گھر کے اس میں مزہ آتا ہے. تو یہ اس کو اس طرح ان کو معلومات ہوتی ہے اور اپنے بزرگوں کے نام یاد ہوتے ہیں. اس طرح بڑے فوائد ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں ان بزرگوں کے تذکرے ہوتے ہیں. اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا، صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ والوں کے یاد میں جلوس نکالے جاتے ہیں، بے شک وہ نزول رحمت کے مواقع ہوتے ہیں. ان میں تو جہاں تک ممکن ہو رحمت سے حصہ پانے کے لیے شرکت کرنی چاہیے، جبکہ وہاں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. جب غیر شرعی کام ہوں گے تو اب وہ رحمت کے نزول کے کیا معنی؟ شریعت کے عین مطابق ہو. تو
ظاہر رحمت کا نزول ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھائیں. مدینے جانا ہے وہ ہمیں لے جائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی تو انشاءاللہ ہم سب مدینے چلیں گے. نہیں ابو اگلے سال جانا ہے مدینے, ہمیں لے جائیے گا انشاءاللہ عز و جل. میں لے جائیں. ابھی تو میں مکہ شریف میں ہوں. مجھے بھی جانے لے جائے نہ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ فاروق کمپیوٹر ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. چلو ایک آدھ سوال چلا لیتے ہیں پھر یہ فیس بک تھوڑا اس مل کو سنت فریش کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر کچھ سوالات آئے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. بھائی خالد ہیں, کہتے ہیں ابو حفص اور فاروق کا کیا مطلب ہے؟ حفص تو ابو حفص تو ان کی کنیت ہے, فاروق مانے فرق کرنے والا. تو انہوں نے حق اور باطل میں فرق کیا اور حق قبول کیا. حفص کے معنی حفص مانے شیر, ابو حفص مانے شیر والا. ابو کے معنی باپ بھی ہوتا ہے. فاروق کی وجہ ہے کہ ان کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا, یعنی فاروق کا معنی بہت زیادہ فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان. فارق کا یہ مبالغے کا ہے فاروق. جی فارق, فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت کا شعر ہے. ہاتھ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اچھا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ کوئی میلاد نام ہے جنہوں نے سوال کیا ہے. کہتے ہیں محرم میں کالے چنے ابال کر بناتے ہیں, ایسا کر رہا کیسا؟ جائز ہے. جائز ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ شیخ نوید ہیں, کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے محرم کی کیا اہمیت تھی؟ تو محرم تو ایک مہینے کا نام ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے سال بھر میں حرمت والے قرآن نے کہا ہے, فرمایا ہے. تو ایک محرم بھی ان میں شامل ہے. اور محرم میں واقعات بہت سارے ہوئے ہیں, خصوصاً عاشورہ کے دن یادگار واقعات, جس میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن. نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی, یہ جودی نامی پہاڑ
پر ٹھہری اور اس طرح کے کئی واقعات. اور بعد میں آخری واقعہ جو ہوا یہ شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت. تو عاشورے کو اس شہادت کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت شہرت ملی، ورنہ یہ عاشورہ جو ہے یہ پہلے سے بلکہ دوسری امتوں میں بھی یہ مشہور رہا، یعنی کہ یادگار رہا. فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی عاشورے کے دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہودی یوم عاشورہ کو یوم عید مناتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ عمر فاروق اعظم کہ جو ان کا دشمن ہے جہنم اس پر قربان کہ تو جلدی آ جا، تیرا انتظار ہے، بس تو آیا اور میں تیری، تو میرا، جلتا رہنا میرے ساتھ. تو وہ عمر جس کے اعداء یعنی دشمنوں پر، اعداء عدو کی جمع، عدو مانے دشمن، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، یہ جہنم میں ایک طبقہ ہے سقر. تو جہنم جو ہے وہ شیدا ہے، فدا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں پر. اور تو یوں فاروق اعظم ایسے تھے، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے اور قریبی دوست کہ جہنم تو ظاہر ہے کہ اللہ کے دشمنوں کا ہی ٹھکانہ ہے، اللہ کے دوستوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے. اور ہم اللہ کے دوستوں کی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کی محبتیں ساتھ لے کر انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی گدا
انشاءاللہ فاروقی کمپیوٹر سے سوالات آپ شروع کریں مدینہ مدینہ. مگر ایک ہی اعجاز محمود صاحب کا ایک سوال ہے کہ یہ داماد اور ساس کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ پردہ نہیں ہے لیکن پردہ کریں تو اچھا ہے. اچھا تو یہ پھر بتا دے کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی رکعت بھول جائیں تو کیا گناہ تو نہیں ہوتا؟ یہ لمبا مسئلہ ہے. اچھا نماز کا تو مسئلہ ہے نا, رکعت نہیں، بھولنے کا مختلف صورتیں ہیں اس کی. نماز رکعت بھول واقعی جائے تو بھولا ہے یا شک ہے یا یہ گمان غالب ہے, اس کے مسائل ہیں. نہیں, کوئی گناہ تو نہیں ہے, یہ سوال کیا ہے. اب بھولنے میں بیچارہ بھول ہی گیا تو گناہ یہ کیا ہے. اب 4 کے بدلے 3 نمازیں 3 رکعت فرض کی پڑھی تو گناہ گار نہیں ہے, بھول کر پڑھا تو, لیکن دوبارہ 4 پڑھنے تو ہوں گے نا فرض, ٹھیک ہے, ذمہ باقی رہے گا. فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, فاروقی کمپیوٹر حاضر ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. فاروقی کمپیوٹر, آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ آصف اتاریہ. عمر کتنی ہے؟ تقریباً 6 سال. آپ پڑھتی کہاں ہیں؟ دارالمدینہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلو, اگر جواب آنے پر غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وضو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی باپا جانی سوالات کیجیے. یکم محرم الحرام کو کس کا یوم منایا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. ماشاءاللہ. خلیفہ بنتے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 52 52 یا 53 سال. آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے بچوں سے کون سی دعا مانگنے کا کہا کرتے تھے؟ بچوں دعا مانگو عمر بشر جائے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاؤں پر درہ مار کر خود سے کیا کہا کرتے تھے؟ اے عمر تم نے آج کیا کیا کیا؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک پاؤں پر ہنٹر مارتے تھے اور اپنا احتساب کرتے تھے کہ آج تم نے بتاؤ کیا کیا کیا, کتنی نمازیں پڑھی, کیا نیکیاں کی, گناہ تو نہیں کیے تم نے کہیں. ہاں, یہ وہ تھے جو قطعی جنتی تھے اور ہیں, اور ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 10 سال 6 مہینے. فاروقی کمپیوٹر, یہ بتائیے شہادت کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 53 سال. ماشاءاللہ. چلیے یہ بھی بتا دیجئے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ مدینہ شریف میں. سبحان اللہ. اب ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ارے دارالمدینہ کی طالبہ فاروقی کمپیوٹر, کیا آپ انگلش میں بھی مدنی مقصد سنائیں گی؟ I must die to relieve from my and people all by time. انشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ. تو کیا عربی میں بھی سنائیں گی مدنی مقصد؟ الایام عاملۃ اصلاح النفس وجمیع الناس العالم انشاءاللہ. سبحان اللہ.
अब थोड़ा बहुत है, मतलब आगे पीछे। अच्छा, क्या आप कोई सवाल भी करेंगी? नाम पापा, चर मदीना का दरवाजा कब खुलेगा? हमें भी चर मदीना की दुआ दे दे। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला जब असबाब फरमा देगा, वो चाहेगा तो चल मदीना का दरवाजा भी खुल जाएगा इंशाअल्लाह। आप दुआ करें। फारूक आजम बच्चों से दुआ करवाते थे ना, तो एक तो दुआ कर दें कि या अल्लाह इलियास बख्शा जाए, कहते या अल्लाह इलियास बख्शा जाए। या अल्लाह बापा की बख्शिश फरमा। आमीन। या अल्लाह इलियास को मदीना दिखा। या अल्लाह बापा को मदीना दिखा। आमीन। चलो अभी मदनी मुन्नी की दुआ कबूल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे भी उस जबान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह नहीं किया है, तो ये तो बड़ों के हक में भी है, तो बच्चा तो वैसे गुनाह उसका काउंट ही नहीं होता, शुमार ही नहीं होता। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अपने को मदनी फूल सिखाया ना, कि बच्चों से दुआ करवाते थे, हालांकि खुद बख्शे हुए थे फिर भी दुआ करवाते थे। तो हमको तो पता ही नहीं कि हम बख्शे हुए हैं या क्या होगा हमारे साथ, क्या खुफिया तदबीर है, कुछ पता नहीं है। अल्लाह अच्छा करे हमको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, फारूक के कंप्यूटर ने भी बड़े प्यारे प्यारे जवाब दिए, बड़ी तैयारी करके आई है। अरे वाह भाई वाह। इसको कुछ मिलेगा कि नहीं तोहफा वगैरह? बापू कौन सा तोहफा चाहिए फारूकी कंप्यूटर? हाँ, आपको कौन सा तोहफा चाहिए? मदीना। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनके अब्बू के लिए मदनी बॉक्स इंशाअल्लाह पेश करेंगे। वो कैसा होगा दिखाइए जरा। अभी आ रहा है पापा। अच्छा, अभी आ रास्ते जाएगा में। पापा इंशाअल्लाह रोजाना कंप्यूटर आपकी बारगाह में पेश। सुभान अल्लाह। तो कल कौन सा कंप्यूटर? पंजतनी कंप्यूटर। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, हाजरीन से मैं पूछूं, हाजरीन जानते तो होंगे लेकिन शायद कुछ तादाद अब ना समझती हो कि यक्कुम मुहर्रम कौन से दिन है? दिन का नाम कौन सा? यक्कुम मुहर्रम। कौन कौन बताएगा यक्कुम मुहर्रम कब है? सन्नाटा है। अच्छा, किस किस को नहीं पता कि यक्कुम मुहर्रम कौन से दिन है? वो हाथ उठाएं ताकि फिर मैं बोल यक्कुम के जगह कोई और लफ्ज ले लिया जाए जो सबको समझ में आ जाए। यक्कुम के माना किस किस को नहीं मालूम? वो मैं तकल्लुफ नहीं है, मैं उठाए हाथ, क्या है, कोई सजा थोड़ी मिलेगी आपको। अनेक हैं, ये मैं भी सोच रहा हूँ कि अब ये यक्कुम सिवुम दुवुम ये नहीं पल्ले पड़ता होगा, ये फारसी अल्फाज है, उर्दू नहीं आती तो फारसी कहाँ आएगी? हफ्तम हश्तम यज़दहुम। यक्कुम माने फर्स्ट, पहला यक्कुम। यक्कुम मुहर्रम ये आज शुरू हो गई है। कल का दिन सूरज डूबने तक, मगरिब तक, कल पूरा दिन यक्कुम मुहर्रम है हमारे यहाँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी सवाल चलाएं तो फिर मैं तेरी सवालात ही पढ़ूं, पहले कुछ रिकॉर्डेड सवाल चला लें। बापा जान को यौम फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। हम चकवात से बोल रहे हैं, हमने सीमेंट की टैंकी बनवाई हुई है, उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ है, उसके नीचे एक दिन छिपकली बैठी हुई थी। अब हमें वहम हो गया कि उसने वहाँ पर पेशाब भी किया होगा और हम नमाज पढ़ते हैं, क्या वो जायज है? नहीं है, वो जिंदा बैठी हुई थी। एक कारपेट बिछाने वालों को भी कभी वहम आया है कि बच्चे ने पेशाब कर दिया होगा? हालांकि बच्चे पेशाब करते ही हैं। तो इस तरह वहम से कोई चीज भी नापाक नहीं होती। खाली छिपकली नहीं होगी
कई छिपकलियां होंगी, चूहे भी दौड़ते होते हैं, मेंगनियां भी करते हैं ये। तो इस तरह जब तक यकीनी मालूमात ना हो कोई चीज नापाक नहीं होती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम सैयदा फातिमा अत्तारिया है। मैं दुबई से आपसे बात करने की सादत हासिल कर रही हूँ। मेरा आपकी बारगाह में सवाल है, अगर कोई इस्लामी बहन 15 साल की उम्र से नमाज पूरी अदा करने की कोशिश कर रही हो और 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी औरदा खत्म किया, अब उन्हें एहसास हुआ कि नमाज का तलफ़्फ़ुज़ पहले दुरुस्त नहीं था, क्या वो इस्लामी बहन अपनी 15 साल की नमाजें अदा करेगी? जवाब अनायत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर मखारिज से हुरूफ की अदायगी इतनी गलत थी कि माना बदल जाते थे, फासिद हो जाते थे माना, और उसका जमाना कोशिश भी नहीं था वो, तो फिर वो नमाज, इस्लामी बहन हो या इस्लामी भाई हो, उस दौरान नमाज उसकी नहीं होती। तो ऐसी अगर सूरत थी तो नमाज, वो जितनी भी ऐसी नमाजें पढ़ी वो दोबारा पढ़नी होंगी, जबकि अब वो सब दुरुस्त अदायगी कर सकती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवाल है SMS के ज़रिए। हमारे ख़ानदान में ये बात मशहूर है कि ईसाल सवाब सिर्फ इस्लामी भाई कर सकते हैं, इस्लामी बहनें नहीं कर सकती। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? रहनुमाई फरमाए। बिनते अकरम, झंग, पंजाब। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ, बालिग नाबालिग, सभी ईसाल सवाब कर सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर वालिदैन ऐसे हों कि दूसरों पर जुल्म करने वाले हों, गरीब बच्चों को हकारत से देखें, औरतों पर सरेआम इल्ज़ाम लगाते हों, घर में आए तो इधर उधर की बातें कर करा कर लड़ाइयाँ कराते हों, औलाद रोके तो इनसे लड़ते हों, बद्दुआएं देते हों, फिर भी औलाद इनको ऐसे काम से रोकें तो औलाद नाफरमान कहलाएगी, या इस सूरत में सवाब ज़्यादा मिलेगा? औलाद किस अंदाज पर रोकती है ये भी देखा जाएगा, और ये जिन बुराइयों को वालिदैन की तरफ मंसूब किया गया, आया वाकई वो बुराइयां वालिदैन में हैं भी या नहीं, कि औलाद अपनी अटकल से ऐसी बुराइयां मंसूब कर रही है। तो बहरहाल ये कि वालिदैन का एहतराम किया जाए और इनकी इस्लाह की सूरत, जो अच्छी सूरत होती है वो ये है कि घर में दर्स दिया जाए, ग़ीबत की तबाहकारियाँ बेहतरीन किताब है घर दर्स के लिए, कि घरों में जो बुराइयां हो रही है ना, इनमें ग़ीबत की तबाहकारियाँ इंशाअल्लाह बेहतरीन मुबल्लिग और मुस्लिह साबित होगी। तो इस तरह ये करेंगे। मदनी चैनल सुनने के लिए माँ बाप को आमादा करें, हाथ पैर जोड़कर, पैर पकड़ के, तो इंशाअल्लाह उनकी अगर वाकई वो बुराइयां हैं भी तो इंशाअल्लाह इनकी इस्लाह का सामान होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इस्लामी बहन का सवाल है, औरत के सर पर दुपट्टा ना हो तो क्या इस सूरत में उसका वुजू हो जाता है? जी हाँ, वुजू हो जाएगा। वुजू हो जाएगा। अच्छा, तो अब आमिर हुसैन सवाल कर रहे हैं आपसे फेसबुक के जरिए।
جس شہر میں محرم کا چاند دیکھا ہو اسی شہر میں 10 محرم تک ٹھہرنا ضروری ہے، کیا یہ درست ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، محرم شریف ہو یا رمضان کا چاند دیکھا جب بھی اسی شہر میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوامی مسئلے بہت ہیں، بس وہ افواہیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری ہندمانی کابینہ بندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، آپ کو بہت بہت اسلامک نیا سال 1439 ہجری مبارک ہو. محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ اور تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال مبارک. پیارے مرشد، ہمارے لیے اس نئے سال کی ابتدا میں دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل ہمارا یہ نیا سال خیر و برکت کے ساتھ اختتام پذیر فرمائے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں بچائے، اور اگر خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. یہ دعا فرما دیں. اللہ عز و جل آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بنگلہ دیش میں مظلوم برما سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی خیر خواہی، ان کی غمخواری کا سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جاری رکھا ہوا ہے، اور وہاں کے عاشقان رسول ہمارے اسلامی بھائی مل کر ان کی غمخواری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اناج وغیرہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو، یعنی وہاں کے عاشقان رسول کو نماز کی جگہ کا بھی تھا کہ ہمارے کوئی نماز کی جگہ ہو، تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے نماز کی جگہ کا بھی انتظام کیا. امام، درس وغیرہ اور ٹوائلٹ، استنجا وغیرہ کی جگہوں کا بھی ترکیبیں بنائی ہیں. اس پر ایک آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اسلامی بھائی نے کیا کیا ہے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. ماشاءاللہ. اس کا نام کیا رکھا ہے جائے نماز، مسجد تو ہے نہیں ہے. بتا دیں بابا. نام تو رکھا ہوگا نا، کچھ آپ مل کے سے بتا دوں، آ جائے گا پیغام. سوال. محمد سعید عبداللہ اتاری ساؤتھ کوریا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل فون سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور درس دیا جاتا ہے، تو عموماً جب مسجد میں درس دیا جا رہا ہوتا ہے، جس کتاب سے وہ کتاب بھی موجود ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے موبائل فون سے، تو وہاں پر قرآن پاک بھی موجود ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت موبائل فون سے کرنا کیسا ہے، اور کیا موبائل فون پر تلاوت کرتے وقت وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر. قرآن کریم موبائل فون سے پڑھنا جائز ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن موبائل فون سے لوگ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. موبائل فون کو بے وضو اٹھانا تو جائز ہے، لیکن اس پہ جب اسکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہو تو اس وقت اسکرین کو ٹچ کرنے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے. دارالفتہ اہل سنت کا بھی اس محتاط موقف ہی ہے کہ اس کو چھونا ہے تو وضو کر کے ہی چھوئیں، بے وضو اس کو نہ چھوئیں. تو یعنی پڑھنا جائز ہے بلا وضو، لیکن اس کو چھونا ہو تو اسکرین ٹچ کرنے کے لیے وضو کر لیں، اس کے بعد اس کو چھوئیں.
दूसरा आप ये भी इरशाद फरमा दें कि बेहतर क्या है, कुरान पाक रखा हुआ है तो कुरान पाक वज़ू भी है तो उसको उठा के पढ़ा जाए या वैसे ही मोबाइल से पढ़ा जाए? तो कुरान करीम को देखना और देखना इबादत, ठीक है ना, तो इसलिए वो कुरान करीम को उठाकर एहतराम के साथ बैठकर अगर तिलावत करेंगे तो इसके फ़वाइद ज़्यादा होंगे। स्क्रीन पर नज़र ठहराएंगे तो आँखों को नुकसान, गर्दन को नुकसान, तरह तरह के मतलब इसके अपने मसाइल हैं। और फिर ये कि वो कुरान करीम को छूने वाली बात है तो वो कुरान करीम का जो नुस्खा है उसको छूने के अपने फ़ज़ाइल हैं। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि कुरान करीम को देख कर पढ़ें। बल्कि दीगर मुताला भी जो है ना, किताबों से मुताला करने में और स्क्रीन से स्टडी करने में बहुत फ़र्क है। जो लुत्फ और जो सहूलत किताब में होती है ना, वो स्क्रीन से नहीं होती है, तो गुजारे वाला काम है ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुताला करना। ये बात तो इसी की कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा, इससे मेरा गुमान गालिब है कि जो जिसमें अक्ल होगी वो इख्तलाफ नहीं करेगा। कितनी आसानी है यार किताब में। भाई फिर ये स्क्रीन है, ये मध्यम हो जाती है, चलते चलते इसकी बिजली बुझ जाती है, फिर वो इसका चार्ज खत्म हो गया तो कुछ हो गया तो बाज़ वक़्त घंटी बजनी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाए, कभी एकदम आगे पीछे हो जाते हैं इसके औराक। तो किताब किताब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बर्मा के मज़लूम मुसलमानों के दरमियान जो इस वक्त जाए नमाज कायम की गई है उसका नाम है फैज़ान शाह जलाल। माशाअल्लाह, वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, इनके नाम से शायद अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जुनैद हैं इटली से, कहते क्या इमामा शरीफ उतारते वक्त किबला रुख होना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है किबला रुख हो, किबले की तरफ मुंह हो इमामा बांधते वक्त, ये आदाब में से। उतारते वक्त के आदाब तो नहीं पड़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ने किबले की तरफ मुंह करके यानी किबले को पीठ करके भी कोई इमामा बांधे तब भी गुनाहगार नहीं है, या उतारे किसी तरह भी मुंह उतारने में भी कोई मुमानत नहीं है। मतलब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लामी बहन की तरफ से सवाल है, जब कोई फौत हो जाता है तो औरतें इसके घर अफसोस के लिए जाती हैं, जब वापस आने लगती हैं तो आधी औरतें कहती हैं मैयत के लिए दुआ मांगो, आधी कहती हैं अभी जनाजा नहीं हुआ दुआ मत मांगो। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह अल्लाह, जिंदा के लिए भी दुआ मांग सकते हैं, जब वो नज़ा की हालत में रूह कब्ज हो रही है उस वक्त भी दुआ मांग सकते हैं, और जैसे ही उसकी रूह कब्ज हुई, फौत हो गया, इंतकाल हो गया, तब भी दुआ मांग सकते हैं। हमेशा दुआ मांग सकते हैं, कोई मना नहीं है। जनाजे की नमाज से पहले भी मांग सकते हैं, बाद भी मांग सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमें जो एक और सवाल मैं आपसे जो बाज़रिया हमारे वेबसाइट जो लाइव चैट है उसके ज़रिए मौसूल हुआ है। फरीद नूरी हैं, कहते क्या हफ्ते के रोज मछली खा सकते हैं? खा सकते हैं, खा सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पहले जब हम अपने लड़कपन के दौर में देखा था कि मुहर्रम में 10 दिन तक गोश्त नहीं खाते थे, ना खाने वाले, और आशूरे के दिन गोश्त की दुकानें नहीं लगती थी। क्यों, मेरा तो 6 महीने की उम्र से मैंने जिस गऊ गली में हमारा घर था नीचे गोश्त की दुकानें लगती थी, तो आशूरे के दिन गोश्त बंद, बिल्कुल कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी, दुकानें नहीं लगाते थे। लेकिन हैरत यह थी कि फिर भी गोश्त यूं नहीं खाते थे, खिचड़े में खाते थे गोश्त। खिचड़ा गोश्त का पकता था,
फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सियाने हो गया कि ये रॉन्ग नंबर है, अब 10 दिन गोश्त खाते हैं, आशूरे के दिन भी अब गोश्त की दुकानें लगती हैं। लेकिन हो सकता है कि बाज ऐसे होते होंगे जो अब भी नहीं खाते होंगे, तो गोश्त बिल्कुल हलाल है, चाहे आशूरे का दिन हो, चाहे मुहर्रम की पहली तारीख हो, चाहे कोई सी तारीख हो, गोश्त किसी दिन भी हराम नहीं है, नाजायज भी नहीं है। मेरा नाम नौमान है। ये एक सवाल है मेरा, ये बोला जाता है जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, इसकी कोई मिसाल समझा दें, मेहरबानी होगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं, ये तो बिल्कुल अकीदा है हमारा कि अल्लाह के बाद जो भी मखलूक है, अल्लाह के बाद जो भी मखलूक, तो मखलूक में सबसे अफजल तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। बल्कि वो हदीस पाक में वो एक है ना, अपने जो सोमे विसाल पे दर पे रोजे रखते थे बगैर इफ्तार के प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दूसरे दिन का भी रोजा रखते थे। तो सहाबाए किराम ने भी पैरवी की, ऐसा किया तो ये कमजोर पड़ गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया उसमें ये भी था, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है मुझ जैसा। तो अल्लाह ताला इनको खिलाता है, अपने महबूब को पिलाता है। तो यूं इसमें तो जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, इसमें तो कोई बिल्कुल, ये तो आइन शरीयत के मुताबिक है ये जुमला, मिसरा है शायद किसी का, कोई हर्ज नहीं इसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब मेरी निगाह करने वाले को यहाँ ये शुबा पड़ा होगा कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, तो क्या अल्लाह ताला से भी सरकार जो ये अच्छे हैं, बड़े हैं कि कोई नहीं है? शायद यहाँ इनको ये शुबा पड़ा होगा। तो यहाँ ये कि कैटेगरी वाइज होता है, ऐसा जो भी जुमले होते हैं ना, तो यहाँ मुराद है कि मखलूक यानी अल्लाह ने जितने भी पैदा किए उनमें सबसे बेहतर कौन है, तो यहाँ जवाब मिलेगा कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो यहाँ मखलूक की तरफ हमारी तवज्जो रहेगी कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा इन इंसानों में, इन फरिश्तों में, इन मखलूकात में कोई भी नहीं, ये मुराद होगी। जैसे कभी कहा कि गोश्त पाक जैसा कोई नहीं है, तो अब यहाँ तो क्या वो नबी से बढ़ गए? नबी तो क्या सहाबी से भी गोश्त पाक बढ़ नहीं सकते,
لیکن یہاں جب یہ جملہ کہا جائے غوث پاک کے لیے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں نا ان میں غوث پاک جیسا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں مراد لی جائے گی. تو کیٹیگری وائز ہوتا ہے، جیسا بچوں میں کوئی کہے کہ اس جیسا تو میرے بچے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہ ہوگی کہ میری جتنی اولاد ہے ان میں ایسا کوئی نہیں ہے، یا مبالغہ ہے کہ آس پاس جتنے بھی بچے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ یہ بچہ کربلا والے حقیقی مدنی منع علی اصغر سے بھی بڑھ گیا، نعوذ باللہ. نہ کہنے والے کا یہ تصور ہوتا ہے، تو یوں تصور نہیں ہوتا. تو کیٹیگری وائز موقع، زمانہ، حاضرین، جیسے وہ فلاں نے اچھا جواب دے دیا بھائی اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ دی جائے گی کہ اتنے سارے ہیں اور یہ سب سے بڑھ گیا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یوں مطلب انہیں تعویلات ہو سکتی ہیں. اب یہ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب تو مجھے میری نگاہوں کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو کیا اب کوئی بھی پسند نہیں آ رہا، سب گئے. تو بچے کو تو بہت پیار کر رہا تھا. تو یہاں مراد یہی دی جائے گی کہ مجھے اس طرح کا کوئی بھی پسند نہیں ہے جیسے سرکار پسند ہے، اس مطلب معیار کا اور اس اسٹینڈرڈ کا کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہو. باقی تو یہ بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں. مجھے بریانی کی طرح کوئی چیز پسند نہیں ہے، تو بریانی سب سے پسند ہے، دوسری چیزیں ناپسند ہے یہ مراد نہیں ہے. بریانی آ جاتی ہے نا، مجھے کوئی غذا اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری غذائیں خراب ہے. بریانی جیسی اچھی نہیں لگتی، یہ بہت اچھی لگتی ہے بریانی مطلب یہ میری وہ کیا بولتے ہیں فیوریٹ ڈش ہے. یوں کر لو، میری نہیں ہے، کہیں میری نہ سمجھو، اپنے لیے بات کرتا ہوں یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. نہیں، فیوریٹ ڈش یعنی کہ بریانی بھی کھا لیتا ہوں، پسند ہے، لیکن فیوریٹ ڈش اس کو نہیں کہہ سکتے. اور بھی غذائیں ہیں جن کو میں بریانی سے بڑھ کر فیوریٹ ڈش اپنے نفس کے لیے کہہ سکتا ہوں، مگر وہ کہوں گا نہیں ابھی، ورنہ پھر وہ پسند، پھر وہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا کہ باپا کی سنت ہے کر کے چل پڑے گا، پھر باپا لفظ ہٹ جائے گا اور سنت رہ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاٹگام بنگلہ دیش سے محمد ایوب غنی قادری اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت و برکاتہم العالیہ اور نیا سال مبارک 1439 ہجری کا نیا سال مبارک ہو. خیر مبارک. اور باپا سے ایک سوال یہ ہے کہ باپا 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا جو آپ نے بتایا تھا، تو وہ کیا ہم آج ہی مغرب کے بعد سے لکھ سکتے ہیں یا کل دن میں لکھنا پڑے گا؟ تو یہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے اور ہماری سب کے لیے دعا کرے. محمد بلال اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ جو یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، کیا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی بے وضو چھو سکتا ہے؟ کیا اس پر وہی قرآنی حکم لگے گا، یعنی اس کو بے وضو چھونا جو ہے وہ حرام ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. سورج جب ڈوبے گا تو یکم محرم، جیسا کہ انہوں نے کہا، فرسٹ محرم شروع ہو جائے گی، اب ہو چکی ہے. تو کل سورج ڈوبنے تک لکھ لیں جب چاہیں. اب وہ چھونے کا مسئلہ، جس کو چھو سکتا ہے کیونکہ یہ بطور تبرک لکھی گئی ہے، بطور قرآن نہیں لکھی ہوئی، جو یہ اس طرح لکھی جاتی ہے، تو اس کو اگر چھوتا ہے بے وضو تو اس میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے بابا جانے، میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند مبارک کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اس مقام یا اس جگہ مبارک کا کیا نام ہے؟ میرا سوال کا جواب دے دے. چاند مبارک کے 2 ٹکڑے کیے،
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نور لے کر تو یہ چمک رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور چاند میں ہے، تو چاند تو مبارک، ستارے بھی مبارک ہے نا. وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے روشن ہیں. دو ٹکڑے، ایک تو مطلب یہ پڑھا ہے کہ جبل ابی قبیس یہ سب سے پرانا پہاڑ ہے، سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس، یہ مکہ شریف میں مسجد الحرام کے باہر واقع ہے، اور اس پر تشریف فرما ہو کر آپ نے چاند کو اشارے سے دو ٹکڑے فرمایا تھا. یہ مشہور ترین معجزہ، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچے بچے کو اس معجزہ کا پتہ ہے کہ وہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے، مطلب کوہ صبیر کوہ صبیر وہ ہے نا کہ جب وہ کوہ صبیر سے سورج کو نکلتا چمکتا دیکھو تو مینا سے عرفات کی طرف چلو، تو وہ مینا شریف کی طرف ہے کوہ صبیر. اس پر تشریف فرما ہو کر بھی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا یعنی کہ روایت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اشارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک کال ہم چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد حینت علی جنت بخش ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو اسلامی نیا سال بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس سال میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈالے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ لوگ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں نئے کپڑے اور نئے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. مدنی منع کو بھی اور سب امی ابو کو سب کو نیا سال، نیا اسلامی سال مبارک ہو. ماشاء اللہ. نئے کپڑے، نئے برتن محرم شریف میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اصال ثواب کریں وہ نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما کر یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، خصوصاً امام العادلین، امیر المؤمنین
सैयदना फारूक आज़म, इमाम आज़म, गौस आज़म, गरीब नवाज, आला हजरत इमाम गजाली, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रदा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन जो रोज़ाना रात कम अज़ कम 1 घंटा 12 मिनट मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर देखें या फैज़ान मदीना में आकर सुने, नीज़ उन सबको भी पहुंचा के जो आशूरे के 3 रोज़ा मदनी 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करें। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारा हर छोटा बड़ा गुनाह मुआफ़ कर दे, खताओं से भी दरगुजर फरमा। इलाहुल आलमीन नज़अ में राहत दे, नज़अ के वक्त रूह कब्ज़ कर होते वक्त जलवे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुमना नसीब हो जाए। काश दीदार मुस्तफ़ा के दौरान हमारी रूह कब्ज़ हो, ऐ काश ईमान पर खातिमा हो, मदीने की सरजमीन हो, शहादत का रुतबा मिले, जन्नतुल बकी में मदफन नसीब हो, जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस इनायत हो। ऐ अल्लाह हमारी कब्र जन्नत का बाग बने, रहमतों के फूल बरसें, कब्र ताहद नज़र वसी हो जाए। ऐ अल्लाह कब्र नूर मुस्तफ़ा से रोशन हो, इलाहुल आलमीन कब्र में घबराहट न हो, वहशत न हो, तंगी न हो, ताहद नज़र हमारी कब्रें वुसअत पाएं। इलाहुल आलमीन हर हाल में हम तेरे फजलो करम के सवाली हैं, तेरी रहमत के साइल हैं। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से दुनिया और आखिरत की भलाइयों से हमें माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे मरीजों को ठीक कर दे, जो मरीज यहाँ मौजूद हैं, इनके नुमाइंदे हैं, मरीज घर पर हैं, मदनी चैनल के नाजरीन मुस्लिमीन में जो मरीज हैं या इनके नुमाइंदे या इनके मरीज घरों पर बिस्तर पर या अस्पतालों में हैं, ऐ अल्लाह सबको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा, रहमतों से माला माल फरमा, सबको सुन्नतों भरी आफियतों भरी तवील जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद बा आफियत नसीब फरमा, जिनकी शादियों में रुकावटें हैं दूर फरमा, नेक रिश्ते बा आफियत नसीब हों। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद ना ताबे जो नाफरमान है ताबे फरमान हो जाए, घरेलू नाचाकियां भी दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। इलाहुल आलमीन हम सब पाबंद नमाज पाबंद जमाअत हो जाएं, सुन्नतों के पाबंद बन जाएं, बाअखलाक और बाकिरदार मुसलमान बन जाएं, ईज़ा रिसानी से बचें, मुसलमानों की दिल आज़ारियों से बचें, लूट मारियों से बचें। या अल्लाह हम सबको अच्छा और बाकिरदार बाअखलाक मुसलमान बना, सच्चा पक्का हकीकी आशिक रसूल बना। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कब गुनाह से कनारा
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فیضان مدنی مسافرہ فیضان یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے مولا ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ یا خدا یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ہر کرم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر کرم پر خدا ان کی ہمت بڑھا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے اللہ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ